اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آئیے قرآن سمجھیے سبق نمبر 12A پہلے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آدھا سبق آدھا کورس ہم مکمل کر کے آج اگلے آدھے حصے کی طرف انشاءاللہ چلیں گے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ۔ میں انتہائی خوشی کے ساتھ یہ بات آپ سب سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں، اور جن احباب کے میں ابھی نام لوں گا اگر وہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں تو وہ ریز ہینڈ کا آپشن کے ساتھ وہ کریں۔ آپ سب نے مڈ کوئز ترین ریزلٹس اس میں آپ سب کے آئے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ مطلب آپ اوور آل ریشو جو ہے 93% رہی، پاس پرسنٹیج جو ہے، جو ایک بہت بڑی ریشو ہے۔ تو جو ان میں سے جو احباب ہیں، فار ایگزامپل ہماری جو ٹاپ کیا جنہوں نے 60 کے 60 نمبر پورے لیے، ان میں سسٹر جویریہ مدثر، سسٹر خدیجہ اعجاز، برادر طاہا حبیب، سسٹر اجالا فاروق، سسٹر انیسہ ارم، سسٹر اشال اعجاز، سسٹر شکیلہ ملک، سسٹر اقصیٰ حسین، سسٹر رحیلہ اظہر اور سسٹر شاہدہ فضل، ماشاءاللہ۔ تو سسٹر اشال اعجاز ہیں ہمارے ساتھ، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ شارٹ سا ہمیں بتائیں کہ انہیں کیسا لگ رہا ہے اور کیسے تیاری کرتی تھیں وہ، تاکہ ہم سب کو شوق بھی پیدا ہو اور اگلی دفعہ بہتر طریقے سے کوئز دے سکیں۔ جی سسٹر اشال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ میرا اچھے مارکس آئے ہیں، یہ اللہ کی شکر کرتی ہوں میں۔ اور یہ مجھے شوق بہت زیادہ پیدا ہوا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ یہ TPI کے ذریعے بہت آسان ہو گیا تھا اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہو گیا تھا۔ اور الحمدللہ میری مما جو ہیں وہ QC1 کو پہلے بھی لیا تھا انہوں نے پہلے بیچ میں، تو انہوں نے بھی مجھے اچھی سی تیاری کروائی تھی اور میں بھی الحمدللہ محنت کر دی تھی، تو بہت خوشی کی بات ہے اور الحمدللہ میں نے اچھے مارکس لیے ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ تو اصل میں آپ کی جو ماما کی تیاری ہے نا، اس نے بھی بڑا آپ کو ہیلپ کیا، گریٹ۔ تو سسٹر جویریہ مدثر، ذرا ایک دو لائنوں میں اپنے احساسات اور آپ کیسے تیاری کرتی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ مجھے تو دیکھ کے ایک دفعہ شوق ہی لگ گیا کہ ہیں میرے 60 اور 61 بھی نہیں غلط ہوا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرا ایک کم ہوگا۔ تو پھر آپ کی سر ساری محنت ہے، میں نے آپ کو ہی فالو کیا ہے۔ پہلے بھی میں نے ایک کلاس آپ سے لی ہوئی ہے، لاسٹ بیچ جو ہے وہ میرا فنش ہوا ہے آپ کے ساتھ، تو یہ اب سیکنڈ ہے الحمدللہ۔ اور میں نے آپ کو ہی فالو کیا اور میری انسپائریشن بھی آپ ہی ہیں۔ میں آپ کو بہت غور سے میں نے ایک تو سنا، آپ کو جب آپ بتا رہے ہوتے ہیں میں بہت غور سے سنتی ہوں۔ دوسرا میں نے جو اس کے ہوم ورک ہے نا وہ بڑی غور سے کیے ہیں، اس میں جو میری مسٹیکس تھیں ان کو میں نے کچھ کریکٹ کیا ہے۔ اور دوسرا جو بک تھا نا، بک کو میں نے ریڈ کیا تھا اور تھرو آؤٹ ریڈ کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری وہ میں نے ریڈ کی تھی جو ہم جزاک اگنور اللہ کر سسٹر۔ دیتے ہیں وہ بھی۔ ہاں ماشاءاللہ، بالکل صحیح فرما رہی ہیں، بہت اچھے آپ نے پوائنٹس بھی دیے ہیں۔ سسٹر شاہدہ فضل، جلدی سے کامنٹ کر دیجئے پھر کلاس شروع کریں ہم۔ جی السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کو مبارکباد، میرا یہ پوسٹ ہے ریپیٹڈ ہے، میں بیک بینچر اسٹوڈنٹ سے تھی، تقریباً 1 سال پہلے میں نے کیا تھا، اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے کہ میں کنٹینیو نہیں کر پائی۔ اس کورس کو میں نے مکمل تو کیا تھا بٹ وہ نمبر مطلب میرے نارمل سے تھے۔ مجھے گرامر جو ہے، حالانکہ میں اردو کی ٹیچر، تو میری گرامر کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، تو میں اسی بات سے خوف زدہ بھی تھی کہ مطلب میرے سے یہ چیز نہیں ہوگی۔ لکیلی پھر دوبارہ آپ کا کورس آیا اور میں نے جوائن کیا ہے، اور الحمدللہ یہ سارا کریڈٹ گوز ٹو یو سر۔ آپ کا انداز بہت اچھا، بہت اچھے ٹیچر ہیں اور آپ سے ہی سیکھا ہے اور یہاں تک پہنچے ہیں۔ یقین ہے جب بھی وہ دعائیں دہراتی ہوں میں پڑھتی ہوں وہاں سے اور مجلس کے بعد والی، تو ہمیشہ آپ میری دعا ہوتی ہے، خاص طور پہ ڈاکٹر جزاک اللہ۔ لاہور سے جو ہے
उन्होंने भी मुझे जज़ाकल्लाह सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह, असल में तो आप लोगों की मेहनत, शौक और सबसे बड़ा जज्बा होता है, और अल्लाह से तो आप सबको बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इंशाल्लाह जो है आप हमारे साथ कोर्स को लेकर चल रहे हैं और ज़्यादा खुशी से, मोहब्बत से, शौक से कीजिए। ज़ाहिर है ये आप अल्लाह की खातिर कर रहे हैं और वही सबसे बड़ा आपको सिला देने वाला है। ये जो सिलसिला है मार्क्स वाला, ये एक दुनियावी रिक्वायरमेंट है शौक दिलवाने के लिए, तो वो भी हम इंशाल्लाह साथ जरूर करेंगे, उसमें भी बेहतरीन नंबर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास, आज के सबक के हवाले से सूरह फलक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और सूरह फलक के साथ हम मुदारे में इंशाल्लाह आज फेले मुदारे शुरू करने जा रहे हैं, ग्रामर में इंशाल्लाह। नए इशारे, नया लेवल, नया तरीका, बहुत मजा आएगा आपको। आज का नुक्ता तालीम सुनने के हवाले से है। तुम्हारी बहन अभी कह रही थी कि मैं गौर से सुनती थी, लिहाजा सुनना गौर से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 13 नए अल्फाज, आइए शुरू करते हैं। आज जब हम सबक मुकम्मल कर लेंगे तो 144 अल्फाज जो कुरान में 31,000 से ज्यादा बार आए हैं, इंशाल्लाह सीख चुके होंगे। सूरह फलक को जब आप सुन रहे हो, आज से एक बड़ी खास बात शुरू हो रही है। जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह, उसमें से बहुत सारा आपको आता होगा। अभी आप पहली लाइन ही देखेंगे, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, कि आपको कितना आता है उसमें से, मिन शर्रि मा खलक, और कितना आता है। तो पहले हम इसे सुनते हैं। जब आप इसको सुन रहे हो, पूरी तवज्जो दें, गौर करें, और फिर इंशाल्लाह हम उसके बाद जो है इसको तो फरमाई। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कुल के माना बताइए, तो जरा बताइए कह दीजिए। चैट बॉक्स में, कह चैट दीजिए। चैट चैट बॉक्स कह में, चैट दीजिए। बॉक्स में जरा। जी, जज़ाकल्लाह सिस्टर इशाल हैज गिवन अ गुड। जी, कह दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। आउज़ू का माना भी आप सबको आता है। बिरब्बी के कितने टुकड़े होंगे, जरा ये बताएं। टुकड़े बिरब्बी जो है उसके, बिल्कुल ठीक है, दो माशाल्लाह, टुकड़े। दो टुकड़े। वेरी गुड। अब इसमें आप गौर अगर करें तो आपको तीनों के तीनों लफ्ज गौर से सुने, कुल आउज़ु बिरब्बी, तीनों का पता है, उनका तर्जुमा भी आता है, ग्रामर के हिसाब से क्या है, टुकड़े कितने होंगे। मजे की बात बताऊं, अगर नया लफ्ज अल फलक जो हमने नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं ये इस समय फेल है, हर्फ है, तो बताएं जरा ये क्या है। ये इसमें, इसम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पूरी लाइन 100% यहां से हमें कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, तो और अब ये नया तरीका है जिससे हमने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्फाज के माना, उनकी हैयत, उनकी ग्रामर, उनका ब्रेकअप, ये सब चीजें पता है। तो अभी इंशाल्लाह इसी सूरह मुबारक को हम मजीद मुताला की तरफ बढ़ेंगे। सिर्फ तारुफ के हवाले से, इस सूरह और इसके साथ सूरह नास को, दोनों को कहते हैं मुअव्वज़तैन, दो ऐसी सूरतें जिनमें पनाह मांगी गई है। सुन्नत तरीका क्या है, हर नमाज के बाद, आपको याद है हमने पहले भी कहा था, सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन को एक दफा, यानी हर नमाज के बाद एक एक दफा इन्हें पढ़ा जाए, और फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा सुन्नत रसूल है। और इस सूरह की शान में बहुत सी बातें हैं, लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों में फूंकते, दोनों मुअव्वज़ात पढ़ते और उनको अपने जिस्म पर फेर लेते। तो अगर हम इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह उससे फायदा उठाएंगे। तारुफ के हवाले से इस सूरह में खुलासा क्या है, हर किस्म के शर, बिलखसूस अंधेरा, जादू और हसद, उससे बचने के लिए इसमें हमें फॉर्मूला बताया जा रहा है। तो हम में से हर कोई ज़ाहिर है शुरूर से बचना चाहता है, तो ये सूरतें उसका हल है। और मैं ये कहता चलूँ, आजकल लोग अजीब अजीब लोगों के पास चले जाते हैं, अपना पैसा भी ज़ाया करते हैं, ईमान भी खराब, घर के ताल्लुकात भी, और वहां जाके उनसे ये जादू और ये इतनी मुसीबतें हमारे इस दौर में बन चुकी हैं, हसद। तो आप कहीं मत जाइए, अल्लाह की किताब कुरान को पकड़िए, उसमें से सूरतें पढ़िए और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा पाइए। तो सबसे पहले कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। बराए मेहरबानी अगर हम सवालात अभी रोक दें और एंड आखिर में पूछें तो आपकी मेहरबानी होगी। अब हम फोकस करें लेसन की तरफ। सो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, तो कुल का माना आप सबने अभी बताया था, कह दीजिए। तो इसके साथ और भी कुछ अल्फाज थे, जरा वो भी मुझे बताएं, कौन से आपने याद किए, मैं देखूं आपने याद रखे या भूल गए।
قال سے قال قالوا قال ماشاء اللہ. قال ہم نے کہا یہ فعل اصل میں قال ہے، اس نے کہا، اس سے قالو ان سب نے کہا، اور کل کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے. اور انشاءاللہ یہ جو کنسٹرکشن ہے کل والی، اس کو بھی اسی کورس میں آپ سیکھ جائیں گے. اعوذ تو کل کہہ دیجئے، اور قال اور قالو ملا کے 1100 سے زائد بار قرآن میں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. آپ خاتون ہیں تو کہیں گی آتی ہوں. تو باللہ کے 2 ٹکڑے کیے تھے یہاں پہ بے ربی، اسی طرح 2 ٹکڑے رب کی، بی ربی، رب کی میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. کس کی؟ رب کی. کس کے رب کی؟ الفلق. تو یہ نیا لفظ ہے اسم، اور اسم آپ نے بتایا مجھے خاص اسم ہے، الف لام لگا ہوا ہے، اس کا معنی ہے صبح. اور ایک فلک دوسرے کاف سے ہوتا ہے فلک، اس کا معنی اردو میں عام استعمال میں یاد ہے آپ سب کو، وہ ہے آسمان. آسمان. جی. آسمان تو کی اب طرف. یہاں سے ہاں، تو یہاں سے اب آپ یہ ذہن میں آج رکھ لیں کہ یہ جو فلق کاف یہ 2 نقطوں والا ہے، اس کا صبح. تو ہم اپنی بات شروع ہی کر رہے ہیں، اور تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق. تو کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. تو صبح بھی دن کا آغاز ہی ہو رہا ہے، تو ہم کس کی پناہ میں آگے؟ اللہ کی پناہ میں آگے. اور بہترین پناہ اور بہترین شیلٹر کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کر رہے ہیں ہم. تو کیوں صبح کے آغاز پر ہی ہمیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اب آپ دیکھیے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اور جن حالات میں رہ رہے ہیں، ابھی آپ کے سامنے کووڈ کا سلسلہ سارا گزرا، ہر وقت فتنے، دن رات کی آفات، شر پسند لوگ اور حاسد اور وائرس، اور یعنی ایک مصیبتوں کا ایک دائرہ ہے کہ ہر طرف انسان اس کے اندر گھرا ہوا نظر آتا ہے. ذرا اس چیز کو دیکھیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر پریشانی ہونے لگے تو پھر کیا کریں؟ اللہ کی عظمت کو محسوس کیجیے، اس کی ربوبیت کو، کہ جس نے آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے وہی آئندہ حفاظت کرے گا. اسی سے درخواست کریں کہ اللہ تو ہماری مزید حفاظت فرما. اور خاص طور پہ جو رب الفلق کے الفاظ ہیں اس پر غور کریں. صبح کا آغاز ہونا، صبح کا رب، کہ وہ صبح کو لے کر کس طرح آتا ہے، سورج، روشنی کا ڈیزائن، اس کی دیکھیں نا، زمین سے دوری، پھر زمین کی گردش، اور یہ سارے انتظامات اللہ نے کس کے لیے کیے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے، کہ ایک نیا دن چڑھتا ہے، خوبصورت دن، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. تو اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی پناہ میں آ جائیں. قل اعوذ برب الفلق. تو دن کے چڑھتے ہی تو خود سورج کا آنا اور رات کا دن میں بدل جانا تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا، تو اس پر غور کیا کریں. اور تو ایک خصوصی آپ کو ایک لذت محسوس ہوگی. قل اعوذ برب الفلق. جی سسٹر عابدہ پڑھیے. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں بربی رب کی الفلق صبح کے. الحمدللہ. آپ سب بھی پڑھ لیجئے خود سے. جی تو آگے چلتے ہیں. من شرری ما خلق یا خلق. اب ذرا باری باری مجھے معنی بتانا شروع کریں. آپ سب کو آتے ہیں؟ من کا معنی بتائیں سب. جو چیٹ باکس میں نہیں نہ لکھتے اپنے کانوں کو بتایا. ہاں سے اپنے کانوں کو ضرور سنوائیں، اپنے کانوں کو سنوائیں نا. ہمارے کانوں کو آپ سارے اکٹھے بولیں گے تو یا چیٹ باکس میں لکھیں یا اپنے کانوں کو سنوائیں. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں من کا مطلب سے آپ کو پتا ہے. شر کا لفظ عام ہے اردو میں، ہم سب جانتے ہیں شر کیا ہوتا ہے، ایسی چیز جس سے تکلیف پہنچے نا، شر. تو چلیں اس کا بھی معنی بھی دیکھ لیں گے. تو ماں کے بھی 3 معنی آپ سب نے پڑھے ہوئے ہیں، ذرا آپ بھی دہرا بھی لیں فٹافٹ. بالکل ٹھیک ہے. ماں کا معنی آپ نے پڑھا تھا سب سے پہلا کون سا؟ نہیں، کیا اور جو. تو یہ کون سا معنی آیا؟ اب آپ کو ذہن میں آ رہا ہے؟ آپ اس وقت پوچھتے ہیں سر کیسے پتا چلے گا؟ تو یہاں یہ درمیان والا معنی، کنیکٹنگ والا معنی آنا ہے. من شرری ما. اور خالق کا مجھے بتائیں کیا ہے؟ یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ جلدی بتائیں. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. نہیں، اسم کون کہہ رہا ہے؟ خلقہ. میں تو آپ پورے سے بول بھی اس کو خلق آ رہا ہوں، خلق رک بھی نہیں رہا اس پر. یہ پیدا دیکھیں کیا. آپ خلق ہے جس نے فعل، خلقو. یہ فعل ہے. ہاں فعل ہے. تو یہ خلقہ، ٹھیک ہے، اس نے پیدا کیا.
اصل میں آپ نے عبادہ کیا، اسی طرح ناصرہ کیا ہے، فاتحہ کیا، تو خالقہ اس نے پیدا کیا، وہ خالق ہے. تو ہر چیز کو اللہ ہی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو من شرری ما خلق فعل ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھنا ہے. اسی لیے دیکھیں میں نے پڑھا بھی پورا اس کو، خلقہ عربی کلیہ پر آپ رکیں جب آخری حرف کی آخری حرکت نہیں پڑھی جاتی، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے خاص طور پہ لفظ کی حیت کو جاننے کے لیے خلقہ اس نے پیدا کیا. یہ فعل ہے، اور فعل عربی میں فعل ماضی ہوتا ہے سب سے پہلے والا اس کا جو ہے. تو یہ بھی آپ کو دیکھیں سارے کا سارا آتا ہے 100% الحمدللہ. اور یہ اس طرح نہیں آتی، وہ رٹا ہوا ترجمہ نہیں ہے. ویسے تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے مجھے تو ویسے ہی سارا ترجمہ پہلے سے رٹا ہوا ہے، لیکن اب آپ کو الفاظ کے معنی، ان کی حیت، ان کی گرامر وہ ہے کیا. تو شر سے جو کچھ بھی من آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کی مثالیں بھی یاد ہیں. شر کیا ہوتا ہے؟ جو تکلیف دے اور برائی. تکلیف برائی. ہاں، تو اردو میں ہم کہتے ہیں نا شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز. شرارت کیا ہوتی ہے؟ اس سے بھی آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. شریر شخص بھی تکلیف پہنچاتا ہے. تو آئندہ سے آپ نے یاد رکھنا ہے ہر وہ چیز جو ہمیں تکلیف پہنچائے یا برائی کی طرف لے کر جائے، وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ شری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو عام طور پہ عموماً ہو سکتا ہے کہ آپ موبائل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بے تکی پوسٹیں بھیج رہے ہیں، تو یہ اور دوسروں کو اور پاکستان کے بارے میں آج کل ایک عجیب سلسلہ چل گیا نا، ہر وقت اپنے ملک کو کوستے رہو اور کوئی کام ہی نہیں ہے ہمیں. تو وہ بھی شر پھیلا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں، ینگ بچوں کے کیا ہے، خام خواہ کا شر پھیلا رہے ہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اپنے ملک کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بنا دے گا. ٹھیک ہے. تو مائک آف کر لیں. کس کا مائک آف کریں گے؟ اور پھر ہے جو ماں کے اور بھی معنی ہے. یہ والا کون سا معنی ہے؟ جو. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ والا معنی یہاں پر آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، خلا کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے پیدا کیا. اب ماں جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. فی ہی آپ نے پڑھا تھا نا، اس میں ہے، عربی بول چال میں بہت استعمال ہوتے ہیں. ما فی نہیں اس میں، تو وہاں پہ یہ عموماً سوال جواب میں. آئیے ماں اور ایک دفعہ من کو دیکھ لیں. ماں کے 3 معنی سارے بولیں ایک دفعہ، اپنے کانوں کو سنوائیں اور پکے کر لیں آج. کون کون سے ہیں؟ نہیں. ماں کا معنی کیا، اور ماں کا معنی جو، کنیکٹنگ والا. ٹھیک ہے. سو نہیں، کیا اور جو، تینوں ماں کے معنی. اس کی مثالیں دیکھیں. ماں جو ہے حرف کے ساتھ آیا، جیسے ابھی ہم نے دیکھا ما فی ہی، تو معنی نہیں، نہیں اس میں. ماں جو ہے اسی طرح ما دینو کا، جب ہم نے کہا تھا اسم کے ساتھ ما دینو کا، یاد ہے آپ کو؟ اس کا جواب دیں ذرا. اس پہ اب مائک آن کر کے جواب دے سکتے ہیں. ما دینو کا، دینی الاسلام. دینی الاسلام. ماشاءاللہ، دینی الاسلام. یہ یاد بھی رکھنا ہے آپ کو. تو ابھی دیکھیں ما فعل ماضی کے ساتھ آیا، جیسے من شرری ما خلقا، تو معنی نہیں والا آیا. فعل کے ساتھ آیا اور ماضی کے ساتھ آیا تو نہیں، ما خلقا. اور جو ما درمیان میں آیا تو اس کا معنی جو. تو اس طرح سے ہم نے ماں کے ڈیفرنٹ معنی ذہن میں رکھنے ہیں. من کے بھی 2 معنی ہے، من ہو. اور یہ وہ معنی ہے جو آپ سے سوال کیا گیا تھا، من ربو کا. تو جواب دیں ذرا، سارے دیں. یہ بھی سب کو آنا چاہیے. من ربی ربو کا. اللہ. سب بتائیں. من ربو کا. ربی اللہ. ربی اللہ. ویری گڈ. چلیں سسٹر اشال ایک دفعہ آپ بتائیں تاکہ سب کو آواز آئے. کیا جواب دیں گے اگر میں کہوں گا من ربو کا؟ ربی اللہ. ماشاءاللہ. تو یہ ابھی ہمیں الحمدللہ پکا ہو جانا چاہیے. تو ہم سے جب پوچھا جائے گا من ربو کا ما دینو کا، تو ہم کہیں گے ربی اللہ دینی الاسلام. اچھا ذرا اگر میں آپ سب سے کہوں من ربکم، پھر کیا جواب دیں گے آپ؟ ربنا اللہ. اور اگر میں کہوں ما دینکم؟
دین الاسلام دیننا الاسلام الاسلام آپ دیکھیں نا، آپ کو عربی آ گئی ہے اب ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم یہ جواب دیں گے اور حجت بھی قائم کریں گے کہ اللہ ہم نے تیرے دین، تیری کتاب کی زبان عربی کو بھی سیکھا تھا، تو اس لیے اس زبان میں جواب دے رہے ہیں. اور ایک من جو ہے کنیکٹنگ والے ورڈ کے طور پہ انگلش میں بھی ایسا ہی ہے. دیکھیں ہو بھی دو طرح استعمال ہوتا ہے، ہو آر یو، اور پھر ہم کہتے ہیں آئی ایم دا ون ہو از ٹیچنگ دس کلاس. تو یہ دونوں معنی آگے دیکھیں، سوالیہ بھی اور کنیکٹنگ والا بھی، وہی یہاں پہ ہو رہا ہے من کے لیے بھی. تو ما خلقہ پیدا کیا، خالق مخلوق خلق خدا، یہ لفظ آسان ہے آپ کے لیے یاد رکھنا. خلقہ اس نے پیدا کیا. تو یہاں پہ پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، تو ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی ہے، تو مخلوق کے شر سے، سب چیزوں کے شر سے ہم نے، تو اللہ نے تو انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں انسان؟ سب سے زیادہ تو ہم ہی شر پھیلا رہے ہوتے ہیں، انسان ہی. اور ہم کہہ رہے ہیں من شر ما خلق، تو اللہ نے تو جاندار اور بے جان سب پیدا کیے ہیں. تو بے جان کا شر آپ سوچیں گے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے نا پتھر سے آپ کو ٹھوکر لگی، آپ گر گئے، تو وہ پتھر آپ کے لیے شر تکلیف کا باعث بن گیا. تو ہم ہر چیز سے، آگ سے انسان خدا نہ خواستہ جل گیا. تو کتنی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، کتنی پیاری آیہ مبارکہ ہے. آپ نے ہر چیز کے شر سے پناہ مانگ لی. تو اس کو خوب اسی سوچ اور محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا کریں. تو میں بھی آپ کی کلاس سے پہلے نماز میں یہی صورتیں، جی سسٹر منتہا پڑھیے. من سے شر ماں، ان چیزوں کے جو خلقہ اس نے پیدا کیا. جی بردر عبد الوکیل پڑھیے. من سے شر ماں، ان چیزوں کے جو خلقہ اس نے پیدا کیا. تو ہم نے وہ پچھلی والی آیت سے اگر ملائیں تو معنی واضح ہو جائے گا کہ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی، کس کس سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا، یہ کنیکٹنگ کریں گے. اور اسی پہلے والی آیہ مبارکہ سے آگے بھی کنیکٹ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ آ رہا ہے نا ومن شر غاسق اذا وقب، یہ بھی وقبہ ہے، وقبہ وقب. یہ تو عربی کلیے کی وجہ سے میں رک رہا ہوں نا، آخری زبر نہیں پڑھ رہا. وہاں کا معنی آپ سب بتائیں خود کو، اپنے کانوں کو. بالکل ٹھیک ہے. من بتائیں. من یہاں دیکھیں نا، اردو رواں میں لکھا ہوا لیکن آپ کو من کا معنی آتا ہے. شر کا معنی ابھی پڑھا ہم نے. بالکل ٹھیک ہے، ایکسلنٹ، صحیح بتایا. اب نیا لفظ آج ہمارے پاس جو آیا یہاں پہ غاسق. غاسق، غاسق کی عربی دیکھ کر مجھے بتائیں یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم. ماشاءاللہ، بردر حذیفہ سب سے پہلے لکھ رہے ہیں اسم. ویری گڈ. بردر فیصل بھی لکھ رہے ہیں، سسٹر مہوش. تو الحمدللہ جی سارے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے اسم. تو اب غاسقن سے آپ کو پتہ چل گیا، تو اس کو یاد رکھ لیں، اندھیرا. ومن شر غاسقن، تو صبح سے بات ہوتے ہوئے ساتھ ہی کیا آئی ہے؟ رات اندھیرے کی بات. تو غاسق کس سے بھی ذہن میں رہے گا؟ غاسق اندھیرا. اور اس کے بعد ہے اذا. اذا، اذا جب. تو یہ جو لفظ ہے نیا ہمارے پاس، از اور اذا، یہ قرآن میں آئے ہیں، سینکڑوں بار آتے ہیں. اس کا معنی ہے جب. از اذا، از اذا، جب. کیا معنی ہوا؟ جب. جب کیا ہو؟ واقعہ. واقعہ، واقعہ اصل میں ماضی کا فعل ہے، کیونکہ آپ سب کو اب افعال پتہ ہے نا، فعل آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی فعل ہے واقعہ. وہ چھایا. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے جب چھا جائے، یعنی چھا جائے گا یا چھا جاتا ہے. تو اب یہ کیوں ہے؟ مستقبل. ہاں ہاں، یہ مستقبل والی بات ہے. یہ ماضی نے ہاں مانا مستقبل. ترجمہ مستقبل میں کیوں کیا؟ اس کے لیے ذرا غور سے میری بات سنیے. ایک چھوٹا سا آپ نے کلیہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اذا کے بعد، اذا کے بعد جب ماضی آئے تو مانا مضارع والا دے گا. اذا کے بعد جب ماضی آئے، لفظ ماضی کا ہی رہے گا، مانا جو ہے اس کا مضارع والا ہوگا. تو وقبہ کا معنی، اصولی ماضی کا معنی وہی ہے، وہ چھایا، یعنی وہ چھایا تھا. لیکن اذا لگ گیا تو معنی بدل کر کیا ہو گیا؟ جب چھا جائے گا یا چھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جا، وہ آیا، یہ بھی ماضی ہے. اذا جا، جب آ جائے گا یا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی اس کو.
تو غاسق اندھیرا اذا وقبا جب چھا جائے. تو اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ رات آتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے. تو ہم پناہ مانگ رہے ہیں اس اندھیرے کے شر سے بھی جب وہ چھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بڑا خطرناک کام ہے. رات ہوئی, آپ سارے کاموں سے فارغ ہوئے, جو دن میں بھی مصروف تھے تو اس سے فارغ ہو کے اب کیا شروع ہو گیا؟ اب لوگ ہم فضول کاموں میں لگ گئے. اور موبائل تو آج کل سب سے بڑی مصیبت ہے. اس سے پہلے ٹی وی ہوتی تھی کہ 4-6 گھنٹے پہ ٹی وی کے آگے بیٹھے رہے, نماز بھی چھٹی, سب گیا. آج کل موبائل ہے, بس فارغ ہوتے ہی. ویسے تو اب موبائل تو ایسی مصیبت بنی ہے کہ فارغ کیا, ہر وقت ہی ہماری اس سے جان ہی نہیں چھٹتی. تو اکثر برائیاں بھی رات کو ہوتی ہیں. بہرحال میں کلیتاً جو ہے نا ٹی وی یا موبائل انہیں برا نہیں سمجھتا, ان کے استعمال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ اسی موبائل پر قرآن کی کلاس پڑھ رہے ہیں, اللہ کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں, نیکی کی باتیں کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے. تو ظاہر ہے موبائل بیچارہ خود سے تو ہمیں کسی برائی کی طرف راغب نہیں کر رہا نا, یہ تو ہم ہیں, یا وہ شیطان ہے, یا وہ انسان ہے جو ہمیں اس طرف لگا رہے ہیں. تو کبھی کوئی پوسٹ فضول بھیجنے لگے نا, ایک دفعہ رک کے سوچا کریں کہ اس سے کیا ہونے جا رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں. یہ خاص طور پہ ایسی بات جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو, یاد رکھیں کبھی آگے نہ بھیجیں. بہرحال تو یہ ساری چیزوں سے رات کے وقت جو ہے نا عمومی طور پہ بیٹھ کے ہم یہ ساری فضولیات شروع کر دیتے ہیں. اور بھی بہت سی رات کی فضولیات ہیں, اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رات کا حملہ دشمن بھی شب خون مارا کرتے تھے, تو ابھی بھی یہ شب خون ہی ہے جو ہمارے اوپر مارا جاتا ہے. تو ومن شر غاسق اذا وقب, 12 گھنٹے بعد آئی رات, اور ساتھ انسان نے خالی دماغ جو ہے شیطان کا, تو وہ کیا ہے, کون سا مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ, ذہن سے نکل گیا پہلا لفظ. An empty mind is the devil's workshop. ایمٹی مائنڈ. اچھا empty mind. ٹھیک ہو گیا. تو رات کے وقت سرغلط چیزیں شروع, جیسے خراب ٹی وی پروگرام, سینما اور بدکاریاں سب ہوتی ہیں, اور دشمن کے حملے بھی رات میں آسان ہوتے ہیں. ہاں, آئیڈل مائنڈ از این ڈیولز ورک شاپ. میں بھی وہ سوچ رہا ہوں, یہ بردر محمد شہزاد, یو آر رائٹ. میں بھی سوچ رہا تھا ایمٹی کہاں سے ہوتا ہے. تو No sir, ہم نے empty بھی پڑھا ہے بک میں. اچھا چلیں پھر یہ بھی ہوتا ہوگا, یہ غلط جی. العام ہے پھر. جی سسٹر زوہا سہیل, آپ پڑھیے. ومن شرری, اور شر سے, غاسقن, اندھیرے کے, اذا, جب, وقب, چھا جائے گا, اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے گا. ہاں ویری گڈ. تو بیٹے آپ نے پڑھا بالکل ٹھیک ہے, وقب, آخر میں ہم رکے. لیکن یہ یاد رکھنا, ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو لفظ کی پوری حیت پتہ ہو, تو یہ ہے وقب, وہ وقب, چھایا. چھا جائے. ٹھیک ہے, ہاں. ٹھیک. تو اذا کی وجہ سے ہم نے کہا چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, ومن شر, اور شر سے, کس کے؟ اس دفعہ اب نیا ایک لفظ آ رہا ہے, نفاثات. یہ کس چیز کی جمع ہے بتائیں؟ یعنی فاسا. نفاثہ, نفاثہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مونس. یہ مونس ہے, مونس ہے. بولتا ہے مؤنث ہے, کیا ماشاءاللہ. آپ کو واضح پتہ چل رہا ہے نا. تو دیکھیں اب چیزیں, اس پہ دل بھی خوش ہونا چاہیے, آپ خود کو جو ہے نا موٹیویٹ کریں کہ ویری گڈ, ہمیں تو یہی پتہ ہے. سو نفاثہ, نفاثہ کی ادائیگی کریں نا تو منہ سے آپ کی پھونک باہر نکلتی ہے, اسی سے اس کا معنی ذہن میں رکھ لیں. نفاثہ, پھونک مارنے والی. نفاثہ مؤنث کی ہے تو پھونک مارنے والی, جادوگرنی. ٹھیک ہے, تو اس کی نفاثات, الف تا سے نفاثات, پھونک مارنے والی, جادوگرنیاں. یہ اصل میں مؤنث ہے, لیکن یہ تمام نفوس جادوگر اس میں آتا ہے کہ ہر طرح کے جادو کرنے والے جو ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور وہ کون سی قسمیں کرتی ہیں؟ فی میں, العقد, عقدہ اس کی واحد ہے, عقد جمع ہے, گرہیں. یہ جو ہم گرہ لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تو گرہیں. اور عقدہ, عقدہ ایک ہوتی ہے گرہ, وہ ہے نا شعر میں کہ عقدہ کشانہ ہوا, تو عقدہ گرہ, اور عقد اس کی جمع. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں عقد نکاح, نکاح کی گرہ, عقد نکاح. اس مثال سے انشاءاللہ آپ کو یہ نہیں بھولے گا اس کا معنی. تو وہ کیا کرتی ہیں؟ پھونک مارنے والیاں, عقد جمع ہے, یہ یاد رکھنا ہے. تو اس کی واحد فی العقد, گرہوں میں پھونکیں مار کر جادو کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اسم ہے, یہ تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے. تو اب یہ ہم نے
یہاں دیکھ لیں الحمدللہ ہم اسی سورہ مبارکہ کے اندر پناہ مانگ رہے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. کیوں؟ کیونکہ اس دور کا بہت بڑا مسئلہ، اور کچھ لوگوں کے ہاں تو پتہ نہیں وہ ہر دور کا ہی مسئلہ ہے، کچھ خاندانوں میں اللہ رحم فرمائے کہ وہ گئی، یہ ہو گیا، اس نے جادو کر دیا، اس نے فلاں کر دیا، ایسا ہو گیا. اور لوگ، میں آپ سے پہلے بھی جو بات کر رہا تھا، اور یہ قرآن سے خاص طور پر ہمیں عملی طور پہ فائدہ اٹھانا چاہیے، جو ہم نے قرآن سے بالکل نہیں لے رہے. تو وہ یہ ہے. اب یہ سورہ دیکھیں، یہ علاج ہے الحمدللہ. اور میری اپنی عادت میں بھی ہے، کبھی ایسے گمان آنے بھی لگے تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے، اپنی زندگی میں لائیے. اس کا فائدہ انشاءاللہ میں اپنے ذاتی ایمان اور یقین سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ فائدہ اٹھائیں گے. کوئی مجھ سے پوچھتا بھی ہے تو میں کہتا ہوں یہ سب سے آسان ہے، یہ سورہ مبارکہ پڑھیے، خود اپنے اوپر پھونکیے، جو کوئی کہتا ہے اس پر پھونکیے، اور پھر اللہ کے ہاں یقین کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں نے وہ فارمولہ استعمال کیا ہے جو کسی ڈاکٹر، حکیم اور اس کے فارمولوں سے زیادہ بہتر ہے. تو جب کبھی اس طرح کا ہو آپ ان صورتوں کو پڑھیے، کہیں نہ جائیے. اللہ نے یہ علاج بتایا ہوا ہے، قرآن سے فائدہ اٹھائیے، لیکن پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ. اور اب جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے، آپ کو معنی آتا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اس کا اثر جو ہے یقیناً ہوگا. تو جادو کیا ہے؟ سخت آزمائش، لوگوں کے عقیدے بگڑ جاتے ہیں، غلط کام. تو ہم نے یہ دیکھا ہے آج کل اس دور میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ایک چیز بہت بڑھتی جا رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، حسد ہے. تو وہ بھی ابھی دیکھتے ہیں. تو سسٹر اشال پڑھیے. وَمِن شَرِّ، اور شر سے، نفاساتی، ہاں پھونکے مارنے والوں کے، فی العقد، گرہوں میں. گرہوں میں، ٹھیک ہو گیا جی، گرہ ہوتا ہے نا اس سے. تو شیطان کا ہر وار رات کو، اور پھر ایک اس پر حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کیا کرتے ہیں شیطان، روزانہ رات کو ہم میں سے ہر ایک کے سر میں 3 گریں باندھ دیتے ہیں. تو حدیث مبارکہ سے ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، سر کے آخری حصے میں جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ان پر منتر پڑھتا ہے تاکہ تو سوتا رہے، خوب سو. اب یہ گرہیں کھلیں گی کیسے؟ اگر ہم بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کریں. تو ایک گرہ کھل گئی، آپ اٹھے اور آپ نے اٹھتے کہا الحمدللہ، یا آپ نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا پڑھی، گرہ کھل گئی. وضو کیا، ایک اور گرہ کھل گئی. نماز پڑھی، گرہ کھل گئی. بہترین دن کا آغاز، بشاش پاکیزہ نفس، ورنہ خبیث النفس اور سست. تو زندگی میں تازگی لانے کا ایک بہترین فارمولہ، جو لوگ پریشان رہتے ہیں کہ دن کا آغاز اچھا نہیں ہوتا، ان کے لیے خاص طور پہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور شر سے. تو 3 چیزیں تھیں نا، پہلے غاسق اذا وقب، اندھیرا جب چھا جائے، نفسات فی العقد، پھونکنے والیاں گرہوں میں. تیسری آ گئی ہے حاسد اذا حسد. کس چیز کے شر سے پناہ مانگ رہے؟ یہ بھی اس دور کا بہت بڑا ایشو ہے، حسد، حاسد کے. حاسد جب وہ حسد کرے تو ومن شری، اور اس تکلیف اور اس برائی اور اس شر سے جو کون کرتا ہے؟ حاسد. حاسد، حاسد حسد کرنے والا. اور یہاں پہ دیکھیں حسدہ، وہ حسد کرے. اب بتائیں یہ کیوں مضارع والے معنی میں آیا یہاں پہ حسدہ؟ اس کے پیچھے ایزا لگ گیا. ہاں، اذا لگ گیا. اب یہ دیکھیں از اور اذا کا معنی جب، اور یہ قرآن میں 650 بار آئیں گے. تو آج آپ اگر قرآن کھول کے اس کو ڈھونڈ بھی دیں 1-2 دفعہ تو پھر آپ کو کبھی نہیں بھولے گا یہ، ٹھیک ہے. اور چونکہ اب یہی اذا یہاں پر لگا ہے تو اس نے حسدہ کا معنی کیا بننا تھا؟ ورنہ بتائیں، ماضی کا معنی بننا تھا اس نے حسد کیا، ٹھیک ہے. تو اب کیا بن گیا ہے؟ وہ حسد کرتا ہے یا کرے گا. تو آئیے حسدہ، ہم رکے تو ہم نے پڑھا ومن شر حاسد اذا حسد. تو حسدہ ہے، اس نے حسد کیا، ناصرہ کی طرح، فاتحہ کی طرح. تو حسد کیا چیز ہے؟ یہ وہ مصیبت ہے کہ آپ کسی کو کچھ ملا، کسی میں کوئی خوبی نظر آئی تو بس مجھے تکلیف شروع ہو گئی کہ اس کو کیوں مل گیا، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، مجھے نہ بھی ملے، دیکھیں انتہا، دیکھیں کہ اس سے چھن جائے، اس کے پاس کیوں ہے. تو اچھا، اب چونکہ انسان کی بنانے والا جو ہے نا، انسان کی سائیکالوجی کو، نفسیات کو سمجھتا ہے، اس نے اس کے متبادل ایک اچھی چیز بھی دیا ہمیں. وہ کیا ہے؟ آپ رشک کیجیے. یعنی جس کو کوئی اللہ کا فضل ملا ہے
اس پر خوش ہوں، اس کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا کریں. آپ سوچیں نا دینے والا کون ہے؟ میں تو ہوں نہیں نا جس نے ایک دفعہ دے دیا تو ختم ہو گیا اس کے پاس. دینے والا تو اللہ ہے جس کے پاس بے شمار چیزیں ہیں. تو اس کے خزانوں سے تو کچھ ختم ہی نہیں ہوتا. اس نے اس کو دیا ہے، وہ آپ کو بھی دے دے گا. تو آپ اس سے مانگیے اور اس کے لیے دعا کیجیے، اور فوری دعا کیجیے. اور میں آپ کو بتاؤں حسد سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، جب کسی میں خوبی دیکھیں فوری دعا دیں اسے کہ اللہ تو اس کو اور بڑھا دے اس کے لیے، اور مجھے بھی دے دے. ہاں، تو یوں مانگیے اللہ سے. جس اللہ نے کسی کو ایک گھر دیا ہے، اس کائنات میں اتنے ہیں، وہ آپ کو بھی دے دے گا. ایک گاڑی دی آپ کو بھی دے گا. اور سب سے بڑا، ویسے تو رش کرنا ہے اگر، تو کس پر کریں؟ علم والوں پہ کریں، علم والوں پہ. واللہ اس سے بہتر کوئی دولت نہیں ہے. تو علم والوں پہ، اور جو قرآن کا جن کے پاس علم ہو ان کو دیکھیے کہ کیا اللہ رب العزت کے انعامات ہیں ان کے اوپر، اور خود کو بھی اس طرف لے کر جائیے، اور آپ کو مزہ بھی آئے گا. پھر آپ کو کسی اور چیز سے حسد رہے گا ہی نہیں کہ یہ ایسی دولت ہے، آپ کہیں گے باقی ساری چیزیں گئیں بھاڑ میں. تو میں تو علم والوں کے ساتھ ہی کو زندگی کا سب سے بڑا ساتھ سمجھتا ہوں. انہی پر رش کرتا ہوں، انہی کو دیکھتا رہتا ہوں کہ کیا کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے انعامات کیے ہیں. تو بہرحال اس سے بچنے کا فارمولہ ہمارے پاس ہے، کیونکہ لوگ بھی کرتے ہیں، اور اس دور میں یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. تو اللہ نے یہ فارمولہ دیا ہوا ہے، تو آپ یہ پڑھ لیا کریں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. تو حسد، اس نے حسد کیا، اور اذا حسد، جب وہ حسد کرے یا کرتا ہے. تو دیکھیں حسد کتنی کیسی چیز ہے کہ موچی بھی جو ہے وہ موچی سے حسد کرتا ہے. اور میں نے دیکھا یہ کوڑا اٹھانے والے جو ہیں یہ بھی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہوا کہ حسد عام طور پہ ہوتا بھی ساتھیوں میں ہی ہے، جہاں آپ کام کر رہے ہیں، جن کے آپ ساتھ رہتے ہیں. حسد کرنے والا کیا کرے گا؟ دل میں رکھے گا، بد دعا دے سکتا ہے، دوسروں کو آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بچائے. تو یہ دیکھیں وہی فارمولہ آ گیا. اپنے بھائی کے لیے دعا کیجیے، غائبانہ میں بھی کریں، آپ کو بھی ملے گا، ہمیشہ کریں. اور میں کہتا ہوں بڑی بے وقوفی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں، ارد گرد ملنے والوں اور ان کے ساتھ جو ہے حسد کرتے پھریں. بلکہ خوب دعا کیجیے کہ اللہ ان کو اتنا خوشحال کر کہ ان کی خوشی سے بھی مجھے، اس خوشی میں مجھے حصہ ملے، اور میری خوشی میں ان کا حصہ ہو. تو یہ انسان کا بڑا پن ہے، اور یہی اصل انسانیت. اور مسلمان کی تو نشانی یہی ایمان والے کی کہ وہ حسد نہ کرے. سو من شر ما خلق، اس میں سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی ہم نے سارے شرور سے پناہ مانگی، لیکن 3 بڑے بڑے شر ہیں یہ: غاسق، نفاسات، حسد. کیوں؟ ان تینوں میں ایک چیز جو عام ہے وہ کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں کہ اس شر کا حملہ ہو گیا ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، رات پڑی آپ فضول کاموں میں لگے، آپ کو احساس ہی نہیں ہوا. جادو آپ پر ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. حسد کرنے والا حسد کرے گا، ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو خاص طور پر ان سے پناہ مانگی گئی. اور اس سورہ مبارکہ سے صحیح فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور فجر و مغرب کے بعد 3 بار پڑھیے. اور پھر میں وہی بات دہراتے ہوئے بات کو ختم کروں گا. آپ سے بھی کوئی پوچھے تو ادھر ادھر کے مشورے نہ دیں. سب سے بہترین مشورہ جو دیا جا سکتا ہے نا، وہ کہاں سے دیا جا سکتا ہے؟ قرآن سے. قرآن کی مثالوں سے، قرآن کے فارمولوں سے آپ مشورہ دیں لوگوں کو. تو جب کوئی کہے جادو ہو گیا، یہ مصیبت ہو گئی، اس سے کہیں ایسے کرو، یہ اللہ نے فارمولہ دیا ہوا ہے، اسے استعمال کرو، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. تو آئیے میں اور آپ اسے زندگی میں لائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ کے دیے ہوئے فارمولوں سے. ومن شر حاسد اذا حسد سے سورۃ طاہرہ پڑھیے. وقت آج زیادہ ہو گیا، جلدی سے آگے بڑھیں. وَمِن شَرِّ، اور شر سے، حاسد، حسد کرنے والے کی، اذا، جب، حسد، وہ بالکل ٹھیک ہے جی، جب وہ حسد کرے. الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم اس کو زندگی میں لائیں گے، اور اس دور کے شرور سے بچیں گے، اور آگے دوسروں کو بتائیں گے بھی، کیونکہ یہ بھی ہمارے عملی طور پر ہم نے اس کو زندگی میں لا کر اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دینا ہے. تمام شرور سے بچیے، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد، اس سورہ مبارکہ کے ذریعے. تو آئیے جی بریک لیتے ہیں، اور آج سوالات نہیں لیں گے، آخر میں لیں گے، کیونکہ وقت گرامر کا انتہائی مختصر رہ گیا. یہ تو شکر ہے ہماری بہن نے مجھے ابھی یاد کروایا ہے، سسٹر کی گرامر کا وقت جو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج ہم نے فعل مضارع شروع کرنا ہے.
اشارے وہی ہیں لیکن نیا لیول ہے، نئی آواز بھی اونچی اور وہی افعال ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا. سو یفعلو یفتحو یجعلو، ہم نے فعل فتح جعل کیا ہوا ہے نا، انہی کو اب ہم مضارع میں لے کے جانے والے ہیں. ٹی پی آئی کا استعمال کریں گے. تو ذرا سارے کریں آپ ٹی پی آئی، آپ ہی اشارے کریں، آپ ہی بولیں اور میں سنوں، جلدی سے کریں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، سنیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، کہیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. ویری گڈ، ماشاءاللہ یہ سب کو آتے ہیں الحمدللہ. چلیں 30 سیکنڈ کے لیے اس کو بھی دیکھیں. اور اب تو الحمدللہ آپ کو افعال پتہ ہیں، حرف پتہ ہیں، اسم پتہ ہیں. جی فعل ہم نے پڑھا تھا عربی میں 3 حروف سے بنتا ہے، فعل، فتح، نصر. فعل ماضی تو جو چیز ہو چکی. اب ہم فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس. اچھا عربی میں تھوڑا سا فرق ہے، مضارع میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، زمانہ حال بھی اور مستقبل بھی. یہ اردو کی طرح نہیں ہے اور انگلش کی طرح بھی نہیں ہے کہ حال اور مستقبل الگ الگ ہوتے ہیں. یہاں پہ فعل مضارع میں ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں اسی کے اندر پائی جاتی ہیں. تو ماضی جو ہو چکا تھا ہم نے پڑھا تھا، اس کی آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے، فعل، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. اب جو مضارع آ رہا ہے ہمارا، اس میں کیا فرق پڑا ہے؟ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، امپرفیکٹ ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، بات پوری نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، اس لیے ہم اس کو امپرفیکٹ کہتے ہیں. تو یہاں فعل مضارع میں کیا ہوا کہ شروع میں دیکھیں تبدیلی کہاں ہونی شروع ہو گئی؟ شروع میں. کسی کو یاد ہے ماضی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ٹیل، تیل پہ پیچھے میں پیچھے ہوئی تھی تبدیلی. اچھا اب آپ یہ فرض کریں کہ آپ رن وے پہ، اسی رن وے پہ کھڑے ہیں جہاں سے پہلے جہاز اڑ گیا. آپ سمجھے جہاز اتر رہا ہے. اگر جہاز اترے گا تو آپ کو کیا نظر آئے گا بتائیں؟ فرنٹ ایریا. فرنٹ ٹیل نہیں ہوتی نا، ٹیل تو بیک ہی ہوتی ہے. فرنٹ آپ کو فرنٹ اس کی فرنٹ چہرہ فرنٹ فرنٹ، اس کا چہرہ، اس فیس کی نظر چونچ، آئے گا، فرنٹ. چونچ اس کی آپ کو نظر آئے گی. تو ابھی وہ اترا نہیں ہے، اتر رہا ہے، اتر جائے گا. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے یفعلو میں جو تبدیلی ہے وہ اس کے شروع میں آ رہی ہے. بالکل دیکھیں ابھی اس میں تو تھا نا فعلا کے لفظ جو فا عین لام وہ قائم رہے تھے، یہاں پہ ابھی یا لگ گیا اس کی جگہ. اچھا اب یہ اشارہ کہاں کرنا ہے؟ ہم نے ماضی کے اشارے ہم یہاں کر رہے تھے، یہاں پہ اپنی چھاتی کے لیول کے اوپر، چیسٹ لیول پر، یہ ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تھا فعلا فعلو. اب ہے مضارع، اب ہم اشارہ اوپر لے کے جائیں گے اپنے کندھے کے لیول کے اوپر، ٹھیک ہے. اور ہیں وہی 6 اشارے، باقی ساری بات وہی ہے، صرف اب زمانہ بدل گیا. تو یہ ماضی سے ذرا زمانہ بدل گیا، ہم بھی ذرا تھوڑا بدل رہے ہیں. تو آئیے تھوڑا بدلے مضارع کے لیے. یفعلو تو ہم یہاں لیں گے اس کو، یفعلو وہ کرتا ہے. باقی پھر جمع جب کی تو یفعلون وہ سب کرتے ہیں، باقی آپ کو سب پتہ ہے. یہاں پہ تفعلو اب یہاں نہیں ہے، یہ لیول اوپر ہے، اور آواز بھی تھوڑی اونچی کرنی ہے ہم نے تاکہ ماضی اور مضارع کا فرق. اگر ہم پہلے کہہ رہے تھے نا فعل فعلو، اب میں کہہ رہا ہوں یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو تم کرتے ہو، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اچھا یہ نفعلو ہے، نفعلون نہیں ہے، تو یہ بھی یاد رکھنا ہم نے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی نون کافی ہے، شروع میں آ گیا نا نفعلو، نعبدو کی طرح نفعلو، تو ایک نون کافی ہے. تو بات کو سمجھ گئے ہیں؟ کوئی خاص تبدیلی نہیں ہم نے کی، صرف ہم نے اشارے جو ہیں یہاں ماضی کا لیول تھا اوپر لے گئے ہیں، یہاں کندھے کے لیول پہ. بہت اوپر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ مت تھکائیے، پتہ نہیں آپ نے ڈنر کیا ہوا کہ نہیں. تو یہاں پہ آپ کندھے کے لیول کے اوپر ہی اگر آپ رکھیں یفعلو یفعلون، یہ آرام سے یہاں لائیے. تفعلو تو تفعلو ہم کہتے ہیں نا تم کرتے ہو، تو یہاں افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون تم سب کرتے ہو، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تو آپ کو معنی خود بخود ہاتھ کے اشاروں سے ہی پتہ چل جائے گا، اور یہاں نیچے سے اوپر جاتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ مضارع کی بات ہو رہی ہے. کام ابھی ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے، ہوگا. اچھا اب غور کریں، یہ جو ہے نا یفعلو وہ کرتا ہے، کرے گا، اس میں دونوں معنی شامل ہیں.
ہم پریکٹس کی خاطر یہاں پہ ایک معنی استعمال کیا کریں گے، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ چلیں سارے میرے ساتھ کریں ایک دفعہ، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، یفعلو وہ کرتا ہے، ہے، یفعلونا وہ سب وہ سب کرتے ہیں، یفعلو آپ کرتے ہیں، کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، افعلونا نفعلونا آپ سب کرتے کرتے ہیں، ہیں، افعلو نفعلو ہم سب سب کرتے ہیں۔ چلیں سسٹر عروج عمر کروائیے۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو میں ہم سب کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سسٹر صفیہ۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو تفعلو آپ کرتے آپ ہیں، کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ سسٹر سارہ۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلو نفعلو ہم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی تو سپیڈ جو ہے وہ، ویسے بیٹے اتنی سپیڈ پہ بریکیں مشکل ہو جائیں گی لگانا، بٹ آئی ایم ہیپی ماشاءاللہ ود یور پریکٹس لیول۔ تو سسٹر صدف۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ نہیں جی میں نے کسی کا مائک نہیں کچھ کرتا، میں یہ کون کہہ رہا ہے کہ میرے مائک میوٹ کیوں کیا ہے؟ نہیں جی میری اتنی ضرورت نہیں ہے، تو سب آپ نے خود ہی کیا ہوگا۔ سسٹر مریم سرفراز۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب یفعلون کرتے وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ میں کرتے ہیں، کرتا ہوں، افعلو میں کرتا آپ ہوں، سب تفعلون آپ کرتے سب ہیں۔ کرتے ہم سب کرتے ہیں۔ چلیں بردر شیر اللہ آئے ہیں۔ جب کوئی بھائی آتا ہے نا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی بھی آگے آئے ہیں، بھائی بہنیں ہی آگے نکل رہی ہیں سب سے۔ جی یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب ہیں، کرتے ہیں، کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے افعلو ہیں، آپ کرتے ہیں، افعلو افعلو میں میں کرتا ہوں، فعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے اشارے کیے ہیں یا صرف زبانی کرایا ہے؟ مجھے یہ بتائیں ذرا بردر۔ کیے ہے سر اشارے۔ جزاک اللہ، یہ خوشی کی بات ہے۔ سارے اشاروں کے ساتھ اب میں کرواتا ہوں، آپ سب اشاروں کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے؟ سب آپ اشاروں کے ساتھ کریں، ساتھ اشارے کریں۔ یہ دیکھیں مضارع کے اشارے اوپر ایک انگلی سے رائٹ سائڈ پر جب میں اشارہ کروں، یفعلو کندھے کے لیول کے اوپر وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب وہ کرتے سب ہیں، کرتے ہیں، تفعلو تفعلو آپ آپ کرتے ہیں، کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، میں میں کرتا کرتا ہوں، ہوں، تفعلونا آپ آپ سب سب کرتے کرتے ہیں، ہیں، نفعلو ہم سب ہم کرتے ہیں۔ سب کرتے ہیں۔ ہاں سسٹر کہہ رہی ڈبل آواز آ رہی ہے، یہ کسی نے مائک اپنا آن رکھا ہوگا نا۔ چلیں سسٹر نمرا اور سسٹر منتہا آپ کریں گی یہ عربی بول چال، حل یفعلو۔ اب یہ لیول ہے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حل فعلا لیول نہیں ہے، حل یفعلو، ٹھیک؟ چلیں هل يفعلوا نعم يفعلون، هل يفعلون نعم يفعلون، هل تفعلوا کیا آپ نعم أفعل، هل تفعلون نعم اچھا پلیز بیٹے جن کے بھی مائک آن ہے آپ سے درخواست ہے دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے تو مائک آف کر دیا کریں۔ ہاں تو یہ کانسیپٹ ابھی بھی کسی کا آن ہے سو ایک تو بچے اپنی لڑائیاں بھی ہماری زوم کی کلاس پہ لڑ رہے تھے تو ہوا۔ اچھا یہ دیکھیں یہ وہی کانسیپٹ کہ جب ہم یہ افعال کرتے ہیں عربی کے اندر تو فعالہ میں ہوا شامل ہے، اسی طرح یفعلو میں بھی ہوا یعنی سبجیکٹ اس کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کانسیپٹ صرف بتانے کے لیے یہ سلائیڈ ہے یہاں پہ۔ تو اب یہ آپ کے سامنے دونوں آگے فعالہ کی، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، تو وہ بچپن میں پڑھی تھی نا آپ نے، تو ماضی میں کیا ہوا دم میں تبدیلی اور مضارع میں کیا ہوا چونچ میں تبدیلی، تو جہاز اڑ گیا جہاز آ گیا۔ شوق دلوانے کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں کہ 18,000 افعال قرآن میں انہی اوزان کے اوپر آتے ہیں، اسی طرح سے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟
फ़अला से यफ़अलु आपने किया। अब मैं आपको जो चैलेंज देने लगा हूं ना वो ये है कि जआला से यजअलु का टेबल आप में से कौन अभी मुझे करके दिखा सकता है? फातहा से यफ्तहु भी फिर आपको दिखाऊंगा। सिस्टर रुखसाना, आप ट्राई करना चाहती हैं? यजअलु, यजअलूना, तजअलु, अजअलु, तजअलूना, नजअलु। माशाल्लाह सिस्टर, आपने तो इतनी अच्छे तरीके से किया, ऐसे लगता है आपने पहले ही सीखा हुआ है। कहीं पहले तो नहीं किया हुआ QC1? नहीं नहीं, पहले नहीं। फिर तो माशाल्लाह बहुत बड़ी खूब बात है। तो सिस्टर इरसा, आप तर्जुमे के साथ करा सकती हैं, क्योंकि आपको जाला का तर्जुमा आता है तो इसका भी आना चाहिए। तो जाला से यजअलु बना है, जाला था उसने बनाया, तो यजअलु क्या होगा? वो बनाता है। जी, शायद वो नहीं है। डॉक्टर रहमत, आप करवा दें। सर यजालू का जी, हुआ यजालू। नहीं सिर्फ यजअलु करवाएं, यजअलु वो बनाता है। ठीक है सर, यजालू वो बनाता है, यजालूना वो बनाते हैं, अजालू मैं बनाता हूँ, तजालू आप बनाते हो, यजालूना वो बनाते तजअलूना, हैं, ठीक है तजालूना ठीक, आप बनाते हो, न जबरदस्त, जालू न जालू हम हम बना। बनाते हैं। एक्सीलेंट। अभी मैंने दिखाया नहीं है, ये वैसे गलत बात है, मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए अभी, क्योंकि अभी हमने शुरू ही किया है तो मुश्किल होता है। जैसे यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु वफ़अलु, नफ़अलु तफ़अलूना, नफ़अलु, इसी तरह ये देखें, यजअलु यजअलूना, तजअलु अजअलु, तजअलूना नजअलु। लेकिन आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह कि आप लोग खुद से भी इस काबिल हो गए हैं। ब्रदर अब्दुल वकील, करवाइए। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, अजअलु आप बनाते पहले हैं, तजअलु, तजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं। माशाल्लाह। अब ये चूंकि आपको खुद भी आ गया है तो अब ये तर्जुमे के साथ भी एक दफा करवा लेते हैं। सिस्टर आबिदा, करवाइए। यजालू वो बनाता है, यजालूना वो सब बनाते हैं, तजालू आप बनाते हैं, अजालू मैं बनाता हूँ, तजालूना आप सब बनाते हैं, नजालू हम सब बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शुरू में मैं ज्यादा जोर इसलिए देता हूँ कि आप तरतीब को फॉलो करें कि आपको अच्छा सा माना और इशारों के साथ याद हो जाए। वैसे आपको जब माना आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे मर्जी इस्तेमाल करते रहें। तो और ये करवाने का एक मकसद ये होता है कि आप ये ना समझे कि स्लाइड दिखाई या आपने रटी तो आपको आई। अब आप खुद इस काबिल हो गए हैं कि आप खुद से भी चीजों को बनाना बना सकते हैं। जी बेटे, इर्शा करवाइए। यजअलु वो बनाता है, या यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप चलो मैं बनाता हूँ, अ- वो बनाता है, मैं चलो बनाता हूँ। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये हमारा हो गया। आइए अब इसकी हम बोलचाल भी करते हैं, और बोलचाल करते ही आपको कोई नई बात भी नजर आएगी तो जरूर बताएं। सिस्टर नजमा अजीज है हमारे साथ। सिस्टर नजमा, अगर मैं आपसे कहूँ हल यजअलु, हल यजअलु, तो जवाबन क्या कहेंगी आप चलो मुझे? चलो ला यजअलु। ला यजअलु। तो सिस्टर मैंने आपसे पूछा क्या था? हल यजअलु क्या मतलब था? क्या उसने बनाया है, बनाता है, हाँ क्या बिल्कुल ठीक उसने है। बनाया क्या है? वो कुछ बनाता है, क्या वो बनाता है? तो जवाब में आपने कहा ला यजअलु, क्या मतलब है? कि वो कुछ नहीं बनाता। वेरी गुड। अच्छा, उसने नहीं लेकिन बनाया। हम तो नहीं के लिए माँ इस्तेमाल किया करते थे, याद है आपको? जी जी जी, माँ। है ना? तो तो आप ये लोग सारे कहते मुजारिया है ना, ये मुजारिया है, हाँ, इसलिए ना यूज किया हमने। एक्सीलेंट। तो आप आज से सारे गौर से देखें, माजी में हम माँ इस्तेमाल करते रहे हैं, और मुदारे में अब हमने ला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है नहीं के लिए। ये जो आप सवाल मुझसे पूछते थे, मैं कहता था रुक जाए, आगे जवाब आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो सिस्टर हल यजअलूना, ला यजअलूना।
हल तजअलु, ला अजअलु, हल तजअलूना, ला नजअलु, ला नजअलु। तो ये आप लोगों ने घर में किसी पार्टनर के साथ, घर के फर्द के साथ, दोस्त के साथ जितनी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे इंशाल्लाह उतने अच्छे आपकी कमांड हो जाएगी। तो घर में टेबल तो आप चलते फिरते कहीं अकेले भी करते रहा करें। यफ्तहू यफ्तहू यफ्तहूना तफ्तहू अफ्तहू तफ्तहूना नफ्तहू। अब ये टीपीआई का फायदा देखें, मैं यहाँ कर रहा था ना, मेरा हाथ ही नहीं हिल रहा था, तो खुद ब खुद मेरी बॉडी ऊपर लेके गई कि नहीं ये तो कोई गलत जगह कर रहे हो, यहाँ करो। जब आप भी इंशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसी तरह हो जाएगा, फिर माना कभी हिला ही नहीं करेगा अपनी जगह से। तो सिस्टर ये जरा नए लोगों को भी चांस देते हैं हम थोड़ा सा। सिस्टर हैं आरिफा शुजात, जी सिस्टर आप करवाएं, ये वाला प्रैक्टिस कराएं, होमवर्क है लेकिन एक एक दफा करवा दें। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना हम सब खोलते हैं, एंड नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, ता इज फॉर तुम, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, ठीक है। सिस्टर गजाला शेर दिल करवाइए। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोल तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। एक्सीलेंट सिस्टर, माशाल्लाह। तो ये आपका होमवर्क प्रैक्टिस के लिए है, इसकी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। आखिरी बात आज की और आखिरी मिनट है हमारा नुक्ता तालीम, और वो है 5वां होमवर्क कि सुनना। सुनना ये याद रखें, कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा। इंसान को तख्लीक भी किया तो सबसे पहले समात जो है ना, तो समात की इंपॉर्टेंस में पहले भी आपको बताया था कि कुरान हम तक सारा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर और फिर साहबा ने आपसे सुनकर याद किया। तो सुनना जो है ना, इतना ऊंचा पढ़ना कि आप अपने कानों को सुनवाएं, तो इसके लिए कुरान सुनने के लिए कानों को इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। इसीलिए कहा गया ना कि कुरान जब पढ़ा जा रहा हो तो उसको सुनना लाजिम है, आप तवज्जो से, वाजिब है, आप उस वक्त गुफ्तगू नहीं करें। तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्स का लफ्जी तर्जुमा भी आप, वीडियो आपके पास होती हैं, आप वीडियो मोबाइल के ऊपर कानों से लगा लें और उस पर सुनते रहें, चाहे ना देखें भी। चलते हुए, वॉक करते हुए, रास्ते में जाते हुए, किसी वक्त भी ये फायदा उठाएं, खाली वक्त में आप आराम से कुरान की बात सुनते हैं, सुनते सुनते प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें, अच्छा याद भी हो जाएगा। हमारे पास एक ऑडियो भी है, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग, लेकिन अब तो ये आसान है, मोबाइल के ऊपर भी आप इसको, तो आप कहीं भी उसको भी सुन सकते हैं, मोबाइल पे रन कर सकते हैं। सो सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह सुन सुनकर भी अच्छी तरह से चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो सबक नंबर 12 के इख्ताम पर 144 अल्फाज हमने सीखे। कुरान में 31,638 बार ये आए हैं। इंशाल्लाह उस्ताद बनिए, दूसरों को बताइए, जो कुछ आप सीख रहे हैं जिस कदर आगे फैलाएंगे आपको खुद बहुत फायदा होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और दुआ कीजिएगा, हमारी बेगम साहबा की तबीयत नासाज है तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और अल्लाह पाक सेहत देगा।